حاضرین کرام، جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ الکوثر، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ پر عیب لگانے والا ہے وہی بے نسل ہو جائے گا، اس کا نام نہیں چلے گا۔ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خود ہی عذاب نازل کرے گا۔ تو کوثر کے معنی آتے ہیں نہر کوثر جو جنت میں ہے، اور کوثر کے معنی ہے دنیا کی ساری بھلائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے سورج کو اشارہ فرمایا تو وہ پلٹ کر واپس آ گیا۔ آپ نے بادلوں کو اشارہ فرمایا تو برسنے لگے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑوں کو اشارہ فرمایا تو پیڑ جڑ سمیت حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابو جہل، اور کہنے لگا یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سب نے سنا کہ کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدرت میں، تصرف میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی چیزوں کو عطا کیا تھا۔ جب آپ راستے میں جایا کرتے تھے تو راستے کے پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، اور اب سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، اس سے بھی پہلے سے حضور نے فرمایا کہ جب میں راستے میں جایا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ کون کون سے پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ تعالی نے نبی کی قدرت میں سارا کچھ عطا فرمایا، اور قیامت تک کے حالات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے روشن فرما دیے تھے۔ حدیثیں پڑھ کر دیکھیے، آپ رسول اللہ کی فرمائی ہوئی باتوں کو پڑھ کر دیکھیے، آپ ایسا لگے گا کہ آج اللہ کے رسول حالات کو دیکھ کر آج ہمیں بتا رہے ہیں۔ 1450 سال پہلے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا وہ آج بالکل سچ ہے۔ تو اللہ نے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے عظیم الشان اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ اللہ پر ایمان سب سے پہلے، پھر اللہ کے رسول پر ایمان، یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کی سنت ابراہیمی جو قربانی ہم کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کیا بات اللہ کو پسند آئی کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور گردن پہ چھری رکھ دی۔
اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم حج کرتے ہیں تو اللہ کو ہمارے طواف کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے نمازوں کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کی شان میں مچھر کے پر کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری کائنات اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے تو بھی اللہ کی شان میں مچھر کی پر کے نوک کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔